السلام علیکم جی، میرا نام فراز احمد ہے اور آج ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ آج ہم فراز صدیقی صاحب سے انہوں نے جو کچھ اعتراضات قرآن مجید پہ کیے تھے اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ان کی بیسیکلی 2 ویڈیوز ہیں جن میں کچھ میجر اعتراضات ہیں، باقیوں پہ کچھ تبصرے ہیں، کچھ ان کی ذاتی اوپینینز ہیں۔ تو اس میں ان کی پہلی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ہے قرآنز ٹرو اوریجن، ریولیشن اور بورڈ ٹیکسٹ۔ تو اس کے 5 اعتراضات ہیں جو کہ ڈاکٹر عرفان شہزاد سے ہم ان پہ بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ سر میں اعتراضات پہ آتا ہوں ڈائریکٹلی۔ پہلا ان کا جو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں بتاتا کہ رحمان کون ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے سورہ فرقان کی کچھ آیتیں بھی کوٹ کی ہیں۔ فار ایگزامپل آیت نمبر 60 کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ رحمان کون ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اس کو سجدہ کرتے پھریں۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آئیڈینٹی بتائی جاتی ہے رحمان کے بندوں کی، یعنی قرآن کہتا ہے کہ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا اور اس میں ایک چراغ بڑا متبرک ہے، وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگلی آیت یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں اس سوال کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ اس میں قرآن کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ تو اس اعتراض پہ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس اعتراض میں دراصل بنیادی طور پر نا قرآن کے اسلوب کی غلط فہمی ہے جو انہیں لاحق ہوئی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ہے ومر رحمان، رحمان کیا ہے؟ جی سوال کرنے والے یہ نہیں پوچھ رہے کہ رحمان کون ہے۔ اگر وہ کون ہوتے تو وہ من الرحمان بولتے کہ من رحمان کون ہے۔ تو من استعمال ہوتا ہے ذی شعور کے لیے نا عربی میں، اور ما استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے۔ تو جب مخاطب کا جو انداز ہے وہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے، وہ بلکہ کنٹمپٹ کرنا چاہتا ہے، وہ بے وقتی دکھا رہا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ خدا کو سجدہ کرو یا رحمان کو سجدہ کرو تو کہتا ہے رحمان کیا ہے، رحمان کیا چیز ہے۔ دراصل یہ ہے اس کا اسلوب۔ تو یہ کوئی سنسیئر کوسچن نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں بتائیے رحمان کون ہے۔ سوال یہ اس لیے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جانتے تھے کہ رحمان کون ہے۔ رحمان ایک بالکل ہی معروف لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اہل کتاب کے ہاں بالکل معروف لفظ موجود تھا یہ وہ رحمان، اللہ تعالیٰ کو وہ رحمان کہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے ہاں جو حساسیت ہے کہ ہم نے رحمان نہیں کہنا اللہ تعالیٰ کو، جس طرح بعض مذاہب کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک حساسیت سی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ حساسیت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اسی طرح کی حساسیت ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ ورنہ یہ جانتے تھے کہ رحمان کون ہے، اہل کتاب ان کے نیبر میں رہتے تھے، ان کے ہمسائے تھے، آنا جانا تھا، سب کچھ تھا، تعلقات تھے، تو یہ تو کوئی اجنبی چیز تو تھی نہیں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کا ہے ہی نہیں۔ تو اس کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے من استعمال کرتے وہ ماں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر تاریخ سے جو واقف ہے عربوں کی اس زمانے کی، اس کو وہ انہیں معلوم ہے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ لفظ معروف تھا، عرب اس کو جانتے تھے اور بس چڑھتے تھے کہ بھئی ہم استعمال نہیں کرتے رحمان کا لفظ، تو اس لیے ہمیں جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرو تو رحمان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو چونکہ یہ سوال کوئی جینون سوال نہیں تھا اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔ اور اب دیکھیے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، کوئی بے تکا سوال ہم سے پوچھا جائے تو ہم آگے سے اس کا جواب تو نہیں دیتے، یہ بے تکا سوال تھا۔ جی اس کے بعد سر ان کا نیکسٹ اعتراض ہے امراء القیس کے کلام کا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ کچھ انہوں نے اس حوالے سے سوراز بھی کچھ کوٹ کی ہیں، جیسے سورہ القمر کا وہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کچھ ایک سورہ میں ورڈز ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، تو اس طرح کے کچھ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں امراء القیس کا کلام موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ از اے بوروڈ ٹیکسٹ۔ میں مطلب بہت ہی حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ ایک بالکل ہی بے بنیاد اور بے تکی سی بات کو لے کے مطلب آپ اعتراض کریے قرآن کے اوپر، لیکن اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا۔ اب یہ جو بات کہی کہ یہ امراء القیس کا کلام ہے، اگر یہ تھوڑی سی بھی تحقیق کر لیتے تو یہ معلوم ہو جاتا کہ امراء القیس کا یہ کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی بھی شاعر کا نہیں ہے۔ یعنی جو عرب کے قدیم شعراء تھے ان میں سے کسی کا بھی یہ کلام نہیں ہے، کسی بھی دیوان میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بعد میں جیسے ایک فیک قسم کے چیزیں نہیں لوگ شائع کر دیا کرتے ہیں، تو یہ ایک فیک قسم کی ایک کسی نے کہانی سی بنائی ہے، ایک کچھ اشعار سے اٹھائے ہیں قرآن مجید کے الفاظ سے لے کر، اور کسی نے اس کو امراء القیس سے منسوب کر دیا، اور ان لوگوں نے مطلب اسے کہتے ہیں بے پر کی اڑائی، اور انہوں نے اٹھا لی۔ اب ہمارے پاس امراء القیس کا کلام پورا موجود ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں
اس کے پورا ہم نے سرچ کر کے بھی دیکھ لیا، اس میں کہیں یہ امراء القیس کا کلام نہیں ہے۔ اس کو ویریفائی کرنا بھی اتنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس کو آپ کسی بھی سرچ انجن میں ڈالیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو امراء القیس کا کلام ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو جو کتابیں ہیں نا، ہمارے پاس جو اسکالرلی ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، اس میں امراء القیس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں یہ اشعار ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک جی، 2 اعتراض واضح ہوئے جی۔ تیسرا اعتراض ڈاکٹر صاحب وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کی وارث تھیں، سو ورقہ کی بکس بھی ان کے پاس تھیں جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے حصے میں آئیں، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کتابیں ورقہ بن نوفل کی تھیں وہ پڑھیں، ان سے سیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے قرآن بنایا؟ کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کی جب ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد 3 سال تک ریولیشن آئی نہیں تھی۔ یہ تو بہت زیادہ ازمپشنس کو ملا کر تو ایک کہانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نابینا تھے، تو پھر انہوں نے وہ کتابیں جو کتابوں سے پڑھ کر یہ سب کچھ حاصل کیا تھا، یا پھر وہ اورل ٹریڈیشن سے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی تھی؟ پہلے تو اس کو دیکھنا چاہیے ان کے پاس کتابیں تھیں بھی کہ نہیں تھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وارث تھیں، یہ معلومات کہاں سے ملیں، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کس لحاظ سے ان کی وارث تھیں، کس رشتے سے ان کی وارث تھیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو کتابیں ورقہ سے حضرت خدیجہ کے پاس آئی ہوں گی تو اس کی بھی کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے نا آدمی کے پاس، تو وہ ایویڈنس کیا انہیں مل گئی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہانی تشکیل دی؟ اور چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہسٹوریکل فیکٹ موجود ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید میں خود اس بات کا ذکر موجود ہے کہ آپ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور ویسے بھی ہسٹوریکلی یہ پروون ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کتابیں آپ کو مل بھی جاتی ہیں تو آپ اس کو پڑھتے کیسے؟ تو یہ ساری چیزیں جب آدمی کوئی اعتراض کرنا بھی چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ایک تو کرے اور پوری دیانتداری سے ریسرچ کرے، پھر اگر کوئی اعتراض بنتا بھی ہے تو وہ لے آئیں۔ تو جو اعتراضات غلط فہمی پہ مبنی ہوتے ہیں چلو اس کی تو سمجھ آتی ہے، مگر جو اعتراضات اس طرح ہوا میں کھڑے کیے جائیں اس کا آدمی کیا کہے اس کے بارے میں۔ اگلا اعتراض سر وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں غیر عربی ورڈز موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خالص عربی میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ کچھ ورڈز انہوں نے مثال کے طور پہ ڈسپلے کیے تھے جس میں اجر، ابابیل، ابلیس، اساطیر، اس طرح کے اور بھی بے شمار ورڈز موجود ہیں، تو اس اعتراض پہ ذرا پلیز بتائیے گا۔ دیکھیے یہ تو لینگویجز سے عدم واقفیت کی علامت ہے کہ آدمی اس قسم کا کوئی اعتراض کرے۔ یہ 2 وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید نے فورن ورڈز نہیں لیے بلکہ عربی زبان نے فورن ورڈز لیے ہیں۔ زبانیں ہمیشہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتی رہتی ہیں، تو عرب جو تھے وہ دوسری قوموں میں جا کے تجارت بھی کرتے تھے، ان سے ملتے ملاتے بھی تھے، تو اس وجہ سے دوسری زبانوں کے الفاظ ان کے ہاں بھی اڈاپٹ ہو گئے، جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے۔ ہماری اپنی اردو میں کتنی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، عربی کے اپنا انگلش کے اندر دیکھ لیجئے کیسے وہ دوسری زبانوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر جب ایک دفعہ کوئی فورن ورڈ کسی لینگویج کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر وہ اس لینگویج کا حصہ ہی مانا جاتا ہے۔ عربی تو ساری کی ساری بنی عبرانی سے ہے، تو آپ کیا کہیں کہ خالص عربی کا وجود نہیں ہے کیونکہ یہ عبرانی سے ملتی جلتی ہے۔ اس قسم کی جو اعتراضات ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لینگویجز کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس کی عدم واقفیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نے فورن ورڈز لیے ہوں گے، لے لیے، فرض کریں عربی میں نہیں تھے اور اس نے لے لیے، ٹھیک، تو اس کا تاریخ میں اس کے اوپر اعتراضات نقل ہونے چاہیے۔ جو اعتراض کرنے والے تھے قرآن مجید کے مخاطبین تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے قرآن پاک کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کوئی اعتراض کیا؟ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ یا جملہ یا کوئی اسلوب ان کے لیے اجنبی ہے۔ یعنی ہر طرح کے اعتراضات موجود ہیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ جو قرآن پہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہسٹری میں بھی موجود ہیں، مگر پوری ہسٹری میں یہ اعتراض تو کہیں موجود ہی نہیں ہے کہ عربوں نے یہ کہا ہو کہ قرآن مجید میں تو اجنبی الفاز اور اجنبی اسالیب ہے، ایسا تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اور قرآن میں بھی ایسا کہیں نہیں آیا کہ یہ ایسا کلام ہم نازل کر رہے ہیں جس میں عربی کے علاوہ کسی دیگر زبانوں سے لیا گیا ایک ورڈ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ عربی کا اوریجن ہے عبرانی سے، پھر آپ بچ کے کہاں جائیں گے؟ تو اس قسم کی تو یہ بچگانہ سی بات ہے۔ ٹھیک جی،
آخری ان کا اعتراض اسی ویڈیو میں جو تھا وہ تھا کہ حضرت عمر کے موقف کو قرآن نے آیتوں کی صورت میں پیش کیا، یعنی حضرت عمر نے کچھ کہا اور وہی بات ان کا موقف قرآن کی آیت بن کے آ گیا. اس میں انہوں نے کچھ مثالیں نہیں، کہتے کہ حکم حجاب کے حوالے سے شراب اور جوئے کی جب بات ہوئی، حضرت ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لینا، منافقین کا نماز نہ پڑھنا، اور بدر کے قیدیوں کے حوالے سے حضرت عمر کی رائے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت بنا کے پیش کر دی. قرآن پاک تو پورے کا پورا اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو بے شمار سچویشنل چیزوں کے سلوشن دیے گئے ہیں، رسپونڈ کیا گیا ہے. یہ صرف حضرت عمر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کئی سچویشنز آئی ہیں اور جس میں آدمی جو اس سچویشن میں موجود ہے وہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل آنا چاہیے. مثال کے طور پر مال غنیمت میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ بھئی اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہو، ٹھیک، تو اس کے بارے میں ایک فیصلہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرے میاں نے زہار کر لیا ہے مجھ سے. تو زہار کہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم رشتے سے تشبیہ دے کے کہتے تھے کہ تم مجھ پہ اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں یا میری اس طرح نا. تو اس طرح اس نے کر لیا تو کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے؟ اب اس کا سلوشن چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اسی طرح حضرت عمر کے سامنے بھی سچویشنز موجود تھیں، اس میں وہ اپنی رائے بھی دیتے تھے اور وہ رائے جو تھی وہ سلوشن وہی آنا چاہیے تھا جو ان کی رائے میں بن رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بھیج دی. اب دیکھیے کتنی ساری باتیں ہیں قرآن مجید میں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، آپ قرآن میں پڑھیں تو یہ چیز بھی موجود ہے. اللہ کہتا ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرو، عدل قائم کرو. اب یہ کہیں جی کہ یہ جو آئیڈیا ہے تو میرا تھا یا یہ تو کامن آئیڈیا ہے جو قرآن نے دے دیا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اس میں صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سچویشن، اس میں ایک سلوشن چاہیے. ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ سلوشن آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سلوشن دے دیا. ٹھیک، تو اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہاں سے بورو کیا گیا ہے. پھر کیا الفاظ بھی حضرت عمر نے دیے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت دور کی کوڑیاں لانے کی کوشش ہے، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک، ٹھیک سر. جتنے بھی اعتراضات تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اس ویڈیو میں ٹوٹل 5 تھے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور ویڈیو ہے، اس میں بھی کچھ اعتراضات تھے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم جی، میں فراز احمد آج پھر موجود ہوں آپ کی خدمت میں. میرے ساتھ ڈاکٹر عرفان صاحب موجود ہیں اور فراز صدیقی صاحب کی ایک اور ویڈیو ہے جس پہ کچھ انہوں نے قرآن پہ اعتراضات کیے ہیں. اور آج کی ویڈیو میں جو بھی ان کی قرآن کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ ان کے ایلیگیشنز ہیں یا جو بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کا عرفان صاحب سے ہم آج جواب لیں گے. سب پہلا جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ مسلمز کسٹوڈینز ہیں اور بنی اسرائیل سے ان کا مقام لے لیا گیا. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا عربوں کو نا، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنی اسماعیل کو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ایک کسٹوڈین آپ کہہ لیجئے یا اپنے دین کے لیے انہوں نے ایک قوم کو خاص طور پر چنا تھا. جی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے اندر رسولوں کو چنتے ہیں، اس طرح سے خدا نے قوموں کو بھی چنا. ان میں سے ذریت ابراہیم کو چنا تھا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو چنا تھا. یہ ہے ایک جو ہمارا نیریٹو ہے. اس کو آپ کسٹوڈین کے لفظ سے ادا کریں یا منتخب قوم کے لحاظ سے ادا کریں جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس طرح سے رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتا ہے، اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا کو پہنچائیں. ٹھیک، یہ ہے کانسیپٹ. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ ان کو منتخب کیا گیا تھا. عہد نامہ نام ہے ان کی کتاب کا، جسے کہتے ہیں عہد نامہ. عہد نامہ کیا ہوتا ہے؟ کویننٹ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ عہد باندھا تھا کہ تم میرا پیغام دنیا تک پہنچاؤ، میرے یہ سارے کام کرو، اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں بھی سرفراز کروں گا اور آخرت میں بھی سرفراز کروں گا. ٹھیک، اسی کو کسٹوڈین شپ کہہ سکتے ہیں نا آپ. اس کے علاوہ اور کیا ثبوت ہو؟ یعنی کویننٹ جو ہے کہ وہ جو عہد نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے باندھا تھا وہ جگہ جگہ موجود ہے. پھر جب اور اسی عہد نامے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر تم نے یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کیں تو تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا. ٹھیک. اب ان کی ضلالت اور جو رسوائی ہے وہ بھی ایک عالمگیر فینومینن ہے، تاریخ میں بار بار پیش آیا ہے. تو یہ ان کی ضلالت ہی اس بات کا ثبوت ہے نا کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے یعنی قریش کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور انہیں کہا کہ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے. اب یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا صاف ان کو اس کا کسٹوڈین، اگر آپ یہ لفظ اختیار کرنا چاہیں تو یہی کر لیں. تو کانسیپٹ وہی ہے کہ یہ مبلغ ہیں دین کے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم
وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اچھا، منتخب کر لیا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ وہی دین ہے جو ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اچھا، تو ابیکم کا جو لفظ ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ پروجینی کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو یہ اولاد تھی ان کی بات ہو رہی ہے، اور اسپیسیفکلی سارے عربوں کی بھی نہیں ہو رہی ہے، صرف جو ذریت ابراہیم میں سے تھے اور وہ بھی قریش، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اس سے پہلے بھی، یعنی جب وہ موجود تھے، پچھلی کتابوں میں بھی یہ ذکر آیا ہے، اور اس کتاب میں بھی اور اس ارا میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے آیت یہ کہتی ہے یہ سب اس لیے لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہی دے، گواہ بنے، اچھا، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ جو لفظ ہے گواہ بنو، گواہ، یہ جو ہے یہ خاص ٹرمینالوجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے گواہ بنو، دین کی گواہی دو، دین کو آگے پہنچاؤ، اور اس کی گواہی دو کہ یہ خدا کے رسول نے ہمیں دیا تھا اور ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ جس طرح رسول گواہی دیتا ہے کہ یہ دین جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو گواہی کہتے ہیں۔ ٹھیک، پریچنگ کا منصب ہے یہ۔ تو یہ ساری بات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے تھے۔ منصب سے معزول کا مطلب یہ کہ انتخاب اب ان کا ہو گیا تھا، وہ کووننٹ جو پہلے ان سے باندھا گیا تھا اب ان سے باندھا گیا۔ اچھا، اور اس کووننٹ کو آپ پڑھیں اور قرآن مجید کو پڑھیں۔ اس کووننٹ میں یہ تھا کہ اگر تم اچھے رہے، صحیح رہے، مومن رہے، ثابت قدم رہے، تم سرفراز ہوگے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سرفراز رہو گے اگر تم مومن ہو، ٹھیک، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سرفرازی دے گا، اور اگر تم نے کوئی کمزوری دکھائی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی شکست دے گا۔ ایک ہی چیزیں ہیں وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی۔ ٹھیک، تو جب ان کا انتخاب ہو گیا تو وہ معزول ہو گئے۔ اچھا، معزول اس لیے اس طرح ہو گئے کہ اب وہ اپنا کام کر نہیں رہے، ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو منتخب کر لیا گیا۔ ٹھیک، تو آٹومیٹیکلی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ان کا اب کام نہیں رہا۔ اچھا، اس سے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب مطلب اکٹھے کہیں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل سے ان کا منصب اب لے لیا گیا ہے اور اب مسلمس ہیں ان کی جگہ، اور مسلمس میں بھی اگر طبقہ جیسے کہ بنی اسماعیل، ان میں قریش جو ان میں سے ہو، پورا قرآن اس بارے میں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں شہداء بنایا تھا، وَكُنْتُمْ شُهَدَاء، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل کو اچھا، تم نے اپنا منصب پورا نہیں کیا، ٹھیک، میں نے تمہیں فلاں موقع پہ سزا دی، فلاں موقع پہ سزا دی اچھا، کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا۔ اور آخر میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اسرائیل کو، تم سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 والا، اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اہل کتاب سے تم جنگ کرو اور ان کو محکوم بنا لو، اچھا، اور ان کے اوپر جزیہ نافذ کرو، یہ ذلیل اور خوار ہو کے تمہیں جزیہ دیں۔ اچھا، تو اب اس کے بعد اور کیا ہے ان کی، یہ آخری حکم ہے اچھا، ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریولیشن کا سلسلہ بھی ختم ہوا، اور وہ آخری حکم میں یہ بات تھی کہ ان کو محکوم بنا لو، یہ اب کسی کام کے نہیں رہے۔ ٹھیک، مطلب ایک چیز جو خود بخود ہی ثابت سامنے آ رہی ہے، اب اس کے بارے میں کیا آپ کو ایک ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ یعنی آپ ایک آدمی کو ذلیل کر کے کبھی ادھر سے نکال رہے ہیں، جلا وطن کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے اس کو نوکری سے نکالا تھا کہ نہیں۔ اچھا، اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پھر مسلمس میں آگے کون ہے؟ جیسے کہ بنی اسماعیل اگر ہیں اور بنی اسماعیل میں پھر آگے قریش ہیں، تو وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی ابھی آیت کی تلاوت کی، جس میں نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تو مخاطب کون ہے؟ وہی جو ابراہیم کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہی مخاطب ہے۔ ٹھیک، آگے جا کے جو ہے رسول اللہ خود قریش میں سے ہیں۔ پھر آگے جا کے جو سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش، ایلاف، اس میں تو نام آ گیا اچھا، کہ قریش کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، کعبہ کے کسٹوڈین بھی وہی تھے۔ ٹھیک، تو آگے تو نام بھی آ گیا نا، تو اس طرح بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے بھی قریش کا انتخاب ہوا، اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ساری ڈیلنگ ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ مقام آج بھی قریش کے پاس ہے، پتہ کیسے چلے گا کون سے ہیں، اور ہمیں ان کے اس منصب کا لحاظ رکھنا ہے؟ یہ جو عرب ہیں یہ سب سے زیادہ اپنے نام و نسب، اپنے جو نسب ان کا ہے، شجرہ نسب، اس کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عرب جو تھے اپنے نسب کو بہت محفوظ کر کے رکھتے تھے، ان کے نسب کے اوپر تو کتابیں بھی موجود ہیں، جی، انصاب الاشراف ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں،
نسب قریش یہ ہے مصعب زبیری کی، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جمہرۃ الانساب ہے، تو اس کے اندر ان کا پورا نسب نامہ محفوظ ہے. آپ ابھی بھی عربوں کے پاس جائیں، ان کے پاس اپنے ہر بندے کے پاس اپنے نسب شجرہ نسب کی پوری ہسٹری موجود ہوتی ہے. اچھا. اس لیے اس میں تو جاننے میں کوئی حرج نہیں کہ قریش کون ہے، ابھی بھی معلوم ہے کہ قریش کون ہے. انہوں نے سلطنتیں بھی قائم، بنو امیہ نے سلطنتیں قائم کی، اس کے بعد بنو عباس آئے، یہ ساری ہمارے پاس ہسٹری قریش کی موجود ہے. تو قریش کو تو اللہ نے معزول نہیں کیا، کیونکہ وہ تو ریولیشن جب ختم ہوئی ہے تو قریش جو تھے وہ منتخب تھے، تو قریش تو آج بھی اسی منصب پہ فائز ہیں. اچھا جی ٹھیک. تو آج بھی وہ مسلمس کے لیڈر ہیں، پھر سارے مسلم کنٹریز کو جانا چاہیے ان کے پاس ہی. جی مسلم کے لیڈر تو آج بھی وہی ہیں، ہاں. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک اور مسئلہ اس میں یہ پیش آیا کہ جو قوموں کی ایک عمر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں، اچھا. پوری دنیا کا قانون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوموں کی ایک عمر ہوتی ہے، اس میں وہ عروج پاتی ہیں قومیں، اور پھر قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اچھا. جو قوم کا جو لفظ ہے نا، یہ میں آج کی جدید ٹرمینالوجی کے پس منظر میں نہیں بول رہا. قوم کا مطلب ہے جو نسل پہ مشتمل قوم ہوا کرتی ہے. اچھا. تو قوم جو تھی ایک قبیلہ مل کر ایک سلطنت قائم کیا کرتے تھے. اچھا. ہمیشہ سے ایسی پرانے زمانے میں ایسے ہی چلتا رہا. خاندان غلامہ، خاندان مغلیہ، خاندان فلاں، خلجی خاندان، غوری خاندان، اور پیچھے عثمانی خاندان، یہ سارے خاندان ہوتے تھے. یہ سب نسلی خاندان تھے. یہ عروج پاتے ہیں پھر زوال پاتے ہیں. اچھا. تو یہ پوری دنیا کا قانون قدرت ہے. قریش پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہوا. 1000 سال تک قریش کی مختلف قوموں نے شاندار سلطنتیں قائم کی اور ہر علم و فن کے میدان میں بھی بڑے کارنامے دکھائے. اچھا. اس کے بعد ان پر بھی ویسے ہی بڑھاپا آیا جیسے کہ ہر قوم کے اوپر آیا کرتا ہے. اچھا. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اپنی عمر کی وجہ سے، نہ کہ خدا کے حکم کی وجہ سے. ٹھیک. یعنی اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو ان میں اب وہ توانائی نہیں ہے. اچھا. تو اس لیے اب ہم مسلمان اپنے طور پر جو بھی آگے آئے جی، اور میدان کھلا ہے. اچھا. فراز صدیقی صاحب اپنی اسی قرآن فالسیفیکیشن والی ویڈیو میں انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ایک ریسیٹیشن جنریٹ کی اور انہوں نے چلائی، اور اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب تو اے آئی کے تھرو قرآن جیسی کوئی بھی سورہ بنانا بڑا آسان کام ہے. تو قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے کہ انسان اور جن مل جائیں تو پھر بھی قرآن جیسی کوئی سورہ نہیں بنا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ ہوں، تو وہ تو پھر مطلب اب قائم نہیں رہتا. وہ غالباً سورہ کرونا تھی نا جس جی جی بالکل. ہاں. تو یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے کہ آپ نے یہ مطلب ایسی حماقت انگیز قسم کی چیز کو قرآن کے مقابل پیش کر دیا. اس قسم کی اٹیمپٹس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ایک ہے قرآن پاک کا فارم، اس کی فارم، یعنی ایک ہوتی ہے نا جیسے غزل ہوتی ہے، اس کی ایک فارم ہوتی ہے، مسدس ایک نظم ہوتی ہے، اس کی ایک فارم ہوتی ہے. اس کے اندر جو کلام ہے وہ کس درجے کا ہے. اچھا. اس میں بے انتہا فرق ہوتے ہیں. علامہ اقبال لکھیں گے تو وہ اور درجے کا ہوگا. اچھا. آج کا کوئی نو آموز قسم کا شاعر کوئی چیز لکھے گا وہ اور درجے کی ہوگی. غالب کی زمین کے اوپر لوگوں نے بھی بہت سی غزلیں کہی ہیں، مگر کیا وہ غالب کے مقام کو پا گئے؟ تو غالب کی زمین سے کیا مراد ہے؟ مطلب جس بحر پر غالب جس قافیہ اور ردیف کے ساتھ اس نے ایک، اور جس بحر کو فالو کرتے ہوئے اس نے کچھ اشعار کہے، اچھا، اسی بحر، اسی وزن، اسی قافیہ اور ردیف کی پیروی کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دوسرے جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھی وہ اشعار کہتے ہیں. ٹھیک. مگر کیا وہ مطلب ہے کہ جو اہل زبان ہیں اور اہل ادب ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کا مقابلہ تو نہیں کر پائے. علامہ اقبال کی زمین پر بھی لوگوں نے بہت سی کوششیں کیں مگر وہ علامہ اقبال کے بھی درجے کو نہیں پہنچ سکے. تو فارم کو فالو کر لینا کہ جی یہ غزل ہے، یہ اس کی فارم فالو کر لی، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فارم پیش کی ہے، الفاظ کی جو قافیہ بندی اس میں ہے، اس کو فالو کر کے لفظوں کو جوڑ کے کچھ بھی کہہ دینا وہ قرآن کا مقابلہ ہو جائے گا. تو جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کے ردم کو فالو کر کے دکھائیں، اچھا، یا قرآن کے قافیہ ردیف کو فالو کر کے دکھائیں. یہ تو چیلنج نہیں ہے. چیلنج یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، جس سطح کی تعلیمات دی گئی ہیں، جس پریسیجن کے ساتھ دی گئی ہیں، اس جیسی کوئی چیز لا کے دکھائیں جس میں انسان کے مسائل کا حل موجود ہو. اچھا. یعنی انسان صدیوں سے اس میں مبتلا ہیں کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں ہیں. ہزاروں فلاسفیز اس کے اوپر آ چکی ہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے، ہمیں ہمارا کوئی خالق ہے تو اس نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے. اگر ہم نے بہت اچھی زندگی گزارنی ہے تو بہت اچھی زندگی گزارنے کے کیا لوازم ہیں، اور اس قسم کی بے شمار چیزیں، وہ ساری کی ساری وہ تعلیمات ہیں، وہ علم ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک. اس کے مقابلے میں سورہ کرونا کو آپ لیں تو لطیفہ ہی تو ہے.
کہ مطلب آپ میں نے سنی تھی وہ سورہ کہ جی چین سے ایک وائرس آیا ہے اور یہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو کس چیز کے مقابل لا رہے ہیں. عجیب بات ہے. ایک طرف زندگی کے مسائل کا حل ہے جو وہ ان مسائل کا حل جو جن کو ہم میٹافزیکل یا فلسافیکل بیسک فلسافیکل کوسچنس کہتے ہیں بھی زندگی کیا ہے, زندگی کیوں ہے, ہم کیوں, اس قسم کے اتنے مشکل سوالات کا حل دیا گیا. اور دوسری طرف یہ سورہ کرونا کہ جی ایک وائرس چین سے آیا تھا اور ادھر آ گیا ہے اور یہ تو مطلب آپ کس چیز کو کس چیز کے مقابل رکھ رہے ہیں, اس کی مذمت کے لیے بھی الفاظ نہیں ہوتے آدمی کے پاس. اس کے بعد جی تیسرا اعتراض انہوں نے کیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ لونڈی کے حوالے سے جو اسلام کے احکام ہیں اس کے مقابلے میں تورات کے احکام ذرا بہتر ہیں. استثناء جو ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کے چیپٹر نمبر 10 کی 14 سے 21 اس کی ورسز بھی کچھ کوٹ کی ہیں. جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے جائے اور خداون تیرا خدا انہیں تیرے ہاتھ میں دے دے اور تو انہیں قید کر لے, اور قیدیوں میں تو کسی خوبصورت عورت کو دیکھے اور اس کی طرف مائل ہو اور اسے اپنے لیے بیوی بنانا چاہے, تو اسے اپنے گھر لے آنا اور وہ اپنا سر منڈوائے اور اپنے ناخن تراشے اور وہ قید کے کپڑے اتار دے اور تیرے گھر میں رہے اور ایک پورا مہینہ اپنے ماں باپ کا ماتم کرے. اس کے بعد تو اس کے پاس جا سکتا ہے اور تو اس کا شوہر ہوگا اور وہ تیری بیوی ہوگی, اور اگر تو اس سے خوش نہ رہے تو اسے جہاں چاہے جانے دینا. تو اسے روپوں کے بدلے نہ بیچنا اور نہ اسے لونڈی کی طرح سلوک کرنا کیونکہ تو نے اسے ذلیل کیا. تو اب یہ کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو لونڈی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ فری سیکس بھی رکھ سکتے ہیں. تو مطلب شی از جسٹ یوز لائک اے, آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شے جیسی ہوتی ہے, شی از ناٹ ٹریٹڈ لائک اے نارمل ہیومن. یہ جو اعتراض ہے فراز صدیقی صاحب کا, اس میں جو غلط فہمی ہے انہیں لاحق ہوئی ہے, وہ ہے تو غلط فہمی ہی, لیکن اس میں تھوڑا مارجن انہیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ غلط فہمی ہمارے اہل علم کو بھی لاحق ہوئی ہے. انہوں نے آزاد عورتیں جو جنگوں میں پکڑی جاتی تھیں اور جو لونڈیاں جنگوں میں پکڑی جاتی تھیں ان میں فرق نہیں کیا, لیکن قرآن مجید نے یہ فرق کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی یہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں اس میں یہ فرق ہمیں بالکل نمایاں ہو کے نظر آتا ہے کہ جو جنگی قیدی آزاد جنگی عورتیں جو پکڑی جاتی تھی دشمنوں کی, ان کے ساتھ الگ سلوک ہوا ہے, اور جو لونڈی غلام ہوتے تھے ان کا معاملہ الگ ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے بائبل کا جو قانون انہوں نے پیش کیا یہ اور قرآن مجید کا قانون ایک ہی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پابندی لگا دی تھی. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو پھر تمہارے پاس صرف 2 ہی صورتیں ہیں, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو. اچھا. انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو یہ ایک وقتی طور پر قید میں رکھے جاتے تھے اور اس کے بدلے میں یہ چھوڑ دیے جاتے تھے, یا تو فدیہ لے کر یا ویسے ہی آزاد کر دیے جاتے تھے. اچھا. اب اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے ہوتا کیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ یا تو ان کے خاندان والوں کا انتظار کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی رینسم منی لے کر آئیں, فدیہ لے کے آئیں اور ان کو چھڑا کے لے جائیں. ٹھیک. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ان عورتوں سے یہ پوچھ لیا جاتا تھا کہ تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے ہی آدمیوں میں سے کسی آدمی کے ساتھ نکاح کر لو, اس کے بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. یہ جو آزادی ہوتی تھی وہ اس قید سے آزادی ہوتی تھی, غلامی سے آزادی نہیں ہوتی تھی. اچھا. اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو بھی ایسے سمجھ لیا گیا کہ ان کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا. نہیں, غلام نہیں بنایا جاتا تھا. چنانچہ ان خواتین کو یہ آفر کی جاتی تھی کہ یا تو تمہارے خاندان والے پیسے دے کے تمہیں لے جائیں, یا پھر ہم مسلمان ہو جاؤ اور ہم میں سے کسی سے نکاح کر لو, اس کے بدلے میں بھی تم آزاد ہو جاؤ گی. جو عام لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ ان کو یہ آفرز نہیں ہوتی تھی. اچھا, یہ آفرز تھیں آزاد خواتین؟ آزاد خواتین جو قیدی ہو کے آتی تھی. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ تمام کوئی بھی آزاد عورت جو قیدی ہو کر آئی وہ لونڈی بن کے آگے منتقل ہوئی نہیں. ایک بھی ایسی اگزامپل نہیں ہے کہ وہ لونڈی بن کے آگے منتقل ہوئی ہو. آزاد عورت نہ لونڈی بنی, نہ وہ ایک آدمی کی لونڈی بن کے دوسرے کے ہاں منتقل ہوئی, نہ ہی اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم کرنے کی کسی نے کوشش کی. ہمیشہ اس کو نکاح کی آفر کی جاتی تھی. یا تو جزیہ دے کے چھوٹ گئی یا پھر انہوں نے کسی سے نکاح کر لیا. درمیان میں یہ صورت نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ. اچھا. کہ ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق یا جنسی تعلق جیسے لونڈیوں کے ساتھ جائز سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ اختیار کیا جائے, اس کا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ ہے سارا اس میں. جیسے آپ دیکھیے حضرت صفیہ, وہ یہودی خاندان سے تھیں, تو رسول اللہ نے ان کے جنگ ہوئی اس میں وہ قید ہو کے آئیں. ان کو آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو نکاح کر لیں, تو انہوں نے حضرت صفیہ نے رسول اللہ سے نکاح کر لیا. حضرت جویریہ تھیں, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. تو حضرت ماریہ بھی تھیں. ماریہ تو لونڈی تھیں اور ان کو مصر کے بادشاہ نے رسول اللہ کو گفٹ کے طور پر بھیجا تھا. اچھا.
وہ ایک الگ معاملہ. اچھا، تو اعتراض اسی وجہ سے تو ہے کہ جو آزاد عورتیں ہیں ان کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن جو آزاد عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو ان کے معاملے میں تو ذرا صورتحال فرق تھی نا. وہ تو پھر معاملہ لونڈی اور غلاموں والا آ جائے گا نا کہ اسلام نے لونڈی کہ غلاموں وہ کے ساتھ آلریڈی کیا کیا. کہ وہ آلریڈی غلام تھی. وہ تو غلام تھے نا. اچھا، اب جو غلام تھے اس کے لیے اسلام نے ایک پورا الگ نظام بنا رکھا تھا کہ جو غلام ہیں وہ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اپنی آزادی خود خرید سکتے ہیں. اس کا بھی ذرا بتا دیں کیونکہ یہ فراز صدیقی صاحب نے تو اپنی ویڈیو میں نہیں ہائی لائٹ کیا، لیکن یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ. ہاں وہ اکثر یہ بھی اعتراض رہتا ہے کہ اسلام نے غلامی کا ختم ہی نہیں کیا، تو یہ کیسا پھر مطلب سسٹم دیا. دیکھیے غلامی تو پہلے سے موجود تھی، یعنی اسلام آیا اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ لونڈی غلام تو پہلے سے سوسائٹی میں موجود تھے. ان کے ساتھ ڈیل کرنا تھا کہ ان کا کرنا کیا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ آئیڈیلسٹک طریقہ یہ ہے کہ ان کہہ دیا جائے کہ بھی اگلے دن سے سب آزاد ہیں، تو پھر ایک تو بہت بڑا سوسائٹی میں ڈسٹرپٹ پیدا ہو جاتا. سوسائٹی جو ہے وہ یعنی there are so many people جو نہ کہیں رہ سکتے ہیں، نہ کہیں سے کھا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. جی ہاں ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا. تو اس لیے وہ اس کو ڈسٹرب سوسائٹی ہو جاتی، تو ایسا تو نہیں کیا گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سب سے جو بہترین سولوشن تھا وہ دیا گیا، وہ یہ تھا مکاتبت کا قانون. وہ یہ کہ لونڈی غلام ہی کو کہہ دیا گیا کہ آپ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں اپنی آزادی خرید لیں. دیکھیں ایک آدمی نے پیسے دیے ہیں نا، غلام اس زمانے میں اچھا یا برا لیکن ہوتا تو یہی تھا نا کہ غلام خرید کے لایا، اور سستے نہیں ہوتے تھے غلام، بڑے بڑے مہنگے غلام ہوا کرتے تھے. تو وہ پیسے دے کے لایا. اب اس کو کہا جائے کہ تم آزاد کر دو، کہے گا جی میں نے تو اس پہ خرچہ کیا. تو پھر اس کا طریقہ یہ کیا کہ اس کو بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ پہلے سے چلے آئے سسٹم کے مطابق ہی چیزیں چل رہی ہیں. تو اب یہ کہا گیا غلام سے کہ تم اپنی آزادی خرید لو، اپنی قیمت اپنے مالک کو دو اور خرید لو. اب غلام جو تھا وہ اگر کمائی کر سکتا تھا تو خود جا کے کما کے اپنے مالک کو پیسے دے دیا کرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اگلا سٹیپ لیا اور کہا کہ جو زکوٰۃ کا فنڈ ہے جو پورے معاشرے سے اکٹھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک شک رکھ دی رکاب کی، کہ گردنیں چھڑانا. رکاب کا مطلب ہے گردنیں چھڑانا. تو سوسائٹی کے اندر جو زکوٰۃ کا فنڈ اکٹھا ہوتا تھا اس کے اندر ایک شک موجود ہے کہ آپ ان پیسوں سے غلام خریدیں اور آزاد کریں. چنانچہ جو غلام آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حکومت کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے جی کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ہمیں پیسے دیں. ان کو پیسے دے دیے جاتے تھے، وہ جا کے اپنے مالک کو دیتے تھے، اگلے دن آزاد. ٹھیک. اب ہوا یہ کہ غلاموں نے خود آزادی نہیں خریدی. اچھا، یہ ہے اصل مسئلہ جس کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، کہ غلاموں نے آزادی خریدی نہیں، یعنی زیادہ تر غلاموں نے آزادی نہیں خریدی. کیوں نہیں خریدی؟ اس کی وجہ سے کہ صدیوں سے وہ ایک سسٹم میں، غلامی کے سسٹم میں رہ رہے تھے. آزادی کی اتنی قدر بھی ان کو نہیں تھی، ڈیپینڈنٹ تھے اپنے مالکوں کے اوپر. بالکل ایسے جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی چین سے ہی محبت ہو گئی تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ سروائیول کرنے کے وہ قابل اپنے آپ کو زیادہ تر نہیں سمجھتے تھے. اچھا، اس کی سب سے ایک کامل مثال تو نہیں، ناقص مثال ہے لیکن کافی ہے سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو امپلائی سسٹم ہے، ملازمت کا سسٹم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک 8 گھنٹے کے لیے ایک کمپنی میں، ایک ادارے میں غلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 گھنٹے کے لیے، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں. اب اس 8 گھنٹے میں آپ کی مرضی نہیں چلتی. ٹھیک ہے جی، آپ ان کے مطابق چلتے ہیں، آپ کو ادھر بٹھائیں ادھر بٹھائیں. تو اس حساب سے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی اس پر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن. ہاں، نوٹس پیریڈ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے لون لے لیا اپنی کمپنی سے تو جب تک وہ پھر یہی ہے کہ اچھا جی آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو اگلی کمپنی سے کہیں کہ آپ کا لون ادا کریں، اور جب تک آپ لون ادا نہیں کر جا سکتے. پارشل غلامی تو ہے ہی ہے. بالکل. دوسری بات یہ اس کو کہتے ہیں ماڈرن کارپوریٹ سلیوری. اب دیکھیے، اب جو میں پوائنٹ لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آج تمام امپلائیز کو کہا جائے کہ کل سے آپ سب آزاد ہیں، سب بے روزگار ہیں، تو کیا وہ پسند کریں گے کہ ہم بے روزگار ہو جائیں اگلے دن؟ کتنے ہیں جو انڈیپینڈنٹ سروائیول کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ہمارے امپلائیز میں سے جس کو کاروبار کی صلاحیت ہوتی ہے وہ نوکری کو لات مارتا ہے اور اپنا کاروبار کھول لیتا ہے. کاروبار کی اپرچونٹی ہر ایک کے لیے کھلی ہے. میرا خیال ہے بزنس مین میں تو شروع سے یہ کہ انسٹنکٹ موجود ہوتا ہے کہ میں نہیں کرنی ہے جاب وغیرہ، اپنا کروں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے. میجورٹی ہمیشہ ملازمت ڈھونڈتی ہے. تو یہ انسانی بیہیویئر ہے کہ وہ زیادہ تر ملازمت پسند کرتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا پسند کرتے ہیں. تو اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ لائف سے ڈرتے تھے، انڈیپینڈنٹ سروائیول کرنے کے خود کو قابل نہیں سمجھتے تھے. اس میں اتنی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل. جی، ہم نے 3 سوال آج ایڈریس کیے، ٹوٹل ہمارے پاس 6 تھے اور باقی کچھ ذرا لمبے ہیں تو ان کو اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ شارٹ ویڈیوز دیکھنے کا ذرا ٹرینڈ ہے. سر بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں ٹائم دینے کا. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت نکالا. جی، باقی سوالات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.